دیکھو ایک آدمی نے ایک عمارت کھڑی کی، فرض کرو اس کے پاس پیسہ آیا، وہ اپنی بیگم کے لیے گھر بنا رہا ہے. ایسی مثال تو ہے جو خواتین کو بھی پسند آئے. بیگم کے لیے کیا بنا رہا ہے؟ گھر بنا. اب اس نے کیا کیا، چار دیواری کھڑی کی، کمرہ بنا دیا، کچن بنا دیا، واش روم بنا دیا، یہ سب کچھ نا پورا بنیادیں کھڑی کر دی اس نے. مقصد اس کا ہے بیگم میری خوش ہو جائے گھر دیکھ کے. جب بیگم کو دکھایا اس نے کہا یہ کچن ادھر کیوں کر دیا بھائی، یہ تو ادھر ہونا چاہیے تھا ہے بھائی. یہ واش روم اتنا چھوٹا کیوں، مجھے تو کپڑے بھی واش روم میں ہی دھونے ہوتے ہیں، تو واش روم کیا ہونا چاہیے تھا، بڑا ہونا چاہیے تھا. کچن بیلے چھوٹا کر دیتے. اب کچھ ہو سکتا ہے جس کو خوش کرنے کے لیے بنا رہے تھے، کروڑوں روپے جھونک دیے، وہی خوش نہیں. کہہ رہی یہ کیسا واش روم ہے کہ اس کا ایگزاسٹ فین کھل رہا ہے کچن کی طرف. اتنی سینس تو، اتنی عقل تو استعمال کر لیتے. تو وہ آپ نے جواب میں یہ دیا، آپ بہت عقل مند تھے. آپ نے کہا بیگم میں نے سوچا عمارت پہلے ہی کھڑی کر لیتا ہوں، نقشہ بعد میں بنا لوں گا، پلاننگ بعد میں کر لوں گا کہ یہ کس طرح کی بلڈنگ ہونی چاہیے، یہ پلاننگ بعد میں، پہلے گھر تو بننے دو. تو یہ پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو زندگی کی اصولوں پہ گزارنی ہے، کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ زندگی گزرنے کے بعد پلاننگ نہیں ہوگی، زندگی گزرنے سے پہلے. یہ ابھی ٹائم ہے، بلکہ اصل میں تو اس کا ٹائم وقت ہے جو بالغ ہوئے تھے آپ. لیکن چلو دیر آئے درست آئے. اب بھی اگر نہیں سوچتے تو گزرتے گزرتے پھر بعد میں ابے میں یہ کر لیتا، ابے میں یوں کر لیتا. اب تھوڑی ہو سکتا ہے کچھ. ایک صاحب گئے کسی بڑے، ایک انگریز ہے بہت، یعنی وہ ٹریننگ دیتا ہے نا لوگوں کو فزیکل فٹنس کی. وہ 50 سال میں اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں پرہیز کر کے آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹائم یہ 20 سال میں آپ کو آنا چاہیے تھا میرے پاس. اب یہ ہو سکتا ہے کہ مزید بگڑنے سے آپ بچ جائیں گے، لیکن اب جو باڈی آپ کی جو اسٹرکچر بننا تھا وہ کیا ہو گیا ہے، وہ بن چکا. اب اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام زیادہ نہیں ہو سکتا، تھوڑی سی ریپیئرنگ ہو سکتی ہے، تھوڑی سی ریپیئرنگ ہو سکتی ہے، زیادہ چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو یہ تو صحت کی بات ہے. لیکن زندگی کی عمارت تو بہت، ایک بڑے عالم کا ملفوظ ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے. بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت دور اندیش تھے. کہتے ہیں مسلمان میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ غیر مسلم کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. حالانکہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اگر وہ ایک پلاننگ کے تحت زندگی گزارے. دیکھو گورے کے پاس وہ وسائل اور موٹیویشن کی وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، ہمارے پاس قرآن و سنت ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، گوروں کے ہاں گرینری زیادہ ہے نا، ہمارے ہاں گرینری کم ہے. حالانکہ گوروں کے پاس درخت لگانے کی فضیلت پر کوئی حدیث نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں درخت لگانے کا صرف دنیا میں فائدہ ہے. ہمارے پیغمبر نے بتایا درخت لگانے کا اصل فائدہ تو آخرت میں ہوگا. فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. اتنی بڑی موٹیویشن کی چیز ہمارے پاس کہ یار اپنی زندگی میں بھی پھل کی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مرنے سے پہلے بھی ایک دن درخت لگا کے چلے جاؤ، قبر بہترین صدقہ جاریہ ہو گیا. لیکن درخت آپ کو ہمارے ہاں جتنے ہیں یہ قدرت کی طرف سے ہیں، ہم نے پوری کوشش کی ہے ان کو بھی ختم کر دیں. گوروں کے ہاں قدرت کی طرف سے اتنے نہیں ہیں، لوگوں نے زیادہ لگائے ہوئے ہیں. میں آسٹریلیا گیا، وہاں درخت کاٹنے پر پابندی ہے، ہر گھر میں درخت لگا ہوا ہے. تو ہمارے پاس تو میرے بھائی زیادہ ذرائع ہیں، مگر ہم کیا ہیں؟ پیچھے ہیں. ان کے پاس ترغیب کی کوئی چیز نہیں، مگر وہ پھر بھی ہم سے آگے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم مذہب کا صحیح استعمال کر نہیں رہے، مذہب کی تعلیمات کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں بالکل ناکارہ نااہل ہونے سے اللہ بہت خوش ہوگا، کسی کام کا بھی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میں خود تھوڑا مبالغہ کر رہا ہوں، آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کام کا بھی نہ ہو، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کچھ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کام کا بنا دے. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب نے نہ نماز پہ بیان کیا، نہ روزے پہ بیان کیا، نہ حج پہ بیان کیا. مفتی صاحب کو تو نماز اور روزے اور حج پہ بات کرنی چاہیے تھی. تو بھائی جب آپ اپنا ہدف بنا لو گے نا آخرت، اور اس کو سامنے رکھ کر جب اپنی پلاننگ کرو گے تو اس میں نماز روزہ تو سب سے پہلے آئے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ تو سب سے پہلی چیز آئے گی نا، پہلی سیڑھی آئے گی. میں تو ایک اوور آل آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو زندگی کی اصولوں پہ گزارنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں تو نماز تو سب سے پہلے داخل ہے. تو کیونکہ ہم اللہ کے لیے آخرت کے لیے کریں گے، دنیا کے لیے نہیں کرنا ہم نے کچھ بھی.